السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بخاری شریف کی آخری حدیث میں پڑھا دوں گا۔ وقت کم ہے اس لیے تقریر بھی اجمال کے ساتھ ہوگی، جس کی اجمالیت تک بہت سے لوگ شاید نہ پہنچ سکیں، مگر اب کیا کیا جائے، امام صاحب قرات کرتے ہیں اور قرات کا معنی بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ چلیے میرے ساتھ آپ لوگ پڑھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ حدثنا أحمد بن أشقاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم۔ سبحان الله العظيم۔ یہ حدیث جو میں نے ابھی آپ سب کے سامنے پڑھی، اس کی سند بھی میں نے پڑھ دی کہ امام بخاری کو ایک طویل عرصے کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کس طرح پہنچی، تو امام بخاری نے بتایا کہ مجھے میرے شیخ احمد ابن اشقاق نے یہ حدیث سنائی۔ انہوں نے کہا کہ مجھ کو یہ حدیث محمد ابن فضیل نے سنائی۔ محمد ابن فضیل کہتے ہیں کہ مجھے یہ حدیث عمارہ ابن قعقاع سے ملی۔ وہ کہتے ہیں کہ مجھے ابو زرعہ سے ملی۔ ابو زرعہ کہتے ہیں میں نے اس حدیث کو حضرت ابو ہریرہ سے روایت کرتے ہوئے سنا۔ وہ کہتے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ صحابی ہیں کہ بہت پرانے صحابی نہیں، یہ غزوہ خیبر کے موقع
اسلام میں داخل ہوئے تھے، مگر انہوں نے اپنا شیوا یہ بنا لیا. خود کہتے ہیں کہ میں اپنے پیٹ کی طرف سے بالکل بے فکر ہو کر رسول پاک کی خدمت میں بیٹھا رہتا. دن بھر جو کچھ وہاں پر باتیں اور واقعات ہوتے ان کو میں یاد کر لیتا. اس لیے حدیثیں جن صحابہ سے مروی ہیں ان میں سب سے زیادہ حضرت ابو ہریرہ سے حدیثیں مروی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ. اب انہیں کی حدیث یہ بخاری شریف کی آخری حدیث ہے. فرماتے ہیں امام بخاری کہ ہم کو یہ حدیث سنائی احمد بن عرقام نے. وہ کہتے ہیں کہ مجھ کو حدیث سنائی محمد ابن فضیل نے. محمد ابن فضیل نے عمارہ ابن قعقاع سے روایت لی اور عمارہ ابن قعقاع نے حضرت ابو زرعہ سے یہ حدیث حاصل کی اور ابو زرعہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے اس حدیث کو پایا. فرماتے ہیں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ فرمایا کہ ارشاد گرامی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ دو جملے ایسے ہیں کلمتان یہ نام صرف کی پیدائش سے بہت پہلے کی بات ہے. سمجھ گئے؟ کلمہ نام صرف میں ایک لفظ ہوتا ہے، ایک لفظ بامعنی، اس کو کہتے ہیں کلمہ. مگر لغت جو اس کے بہت پہلے سے ہے، جب سے عربی زبان ہے، عربی لغت بھی اسی کے ساتھ ہے. لغت میں کلمہ اور کلام دونوں کا معنی ایک ہے. سمجھ گئے؟ کلمۃ اللہ ہی العلیٰ، کلمہ طیبہ، یہ سب کیا ایک ایک لفظ ہے؟ وہ دیا معنی نہیں، یہ سب جملے ہیں. تو اس لیے کلمہ طیبہ تو دو جملہ، کم سے کم دو جملہ ہے. جی اب دو جملے ایسے ہیں کہ حبیبتان الی الرحمن، رحمان کو بہت محبوب ہیں. جملے ادا کیے اللہ کے نیک بندوں نے اور اللہ نے ان جملوں کو محبوب بنا لیا، اور وہ بھی اپنی رحمت سے. سبحان اللہ. اس لیے یہ نہ کہا کہ حبیبتان الی اللہ، بلکہ حبیبتان الی الرحمن. بندہ پڑھے اور اس کا یہ پڑھا ہوا اللہ کو محبوب ہو تو یہ نہ سمجھو کہ تمہارے پڑھنے کے اثر سے اللہ نے قبول کر لیا، بلکہ اللہ کی رحمت ہے جو قبول کر لیا. حبیبتان الی الرحمن. ایک فائدہ یہ ہوا. دوسرا یہ کہ سزا قائم رہے گی، یعنی قافیہ بندی. کلمتان حبیبتان الی الرحمن الی اللہ
کر دیتے قافیہ ٹوٹ جاتا. الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان. یہ سب قافیے کے ساتھ چلا جانا ہے. سمجھ میں آیا؟ اس لیے ایک بات اور سمجھنا چاہیے کہ میرے آقا سرور کائنات اتنے بڑے عالم غیب ہیں کہ قوافی وغیرہ کی رعایت یہ شاعروں کا کام ہے. اور میرے آقا شاعر ہے مگر سارے شاعر وہاں پر ڈھیلے پڑ جائے. وہ ہے میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم. کلمتان دو جملے. میں نے جملہ کہا جیسے آپ کلمہ طیبہ کہتے ہو وہ دو جملے ہیں. ہاں یہ دو جملے ہیں. اللہ کو بہت محبوب مگر یہ نہ فرمایا کہ اللہ کو بہت محبوب، رحمان کو بہت محبوب. اس لیے کہ اگر آپ کا پڑھنا اللہ کو محبوب ہوتا تو آپ کے پڑھنے کی وجہ سے، اور ہم یہ نہیں مانتے، بلکہ آپ کا پڑھنا اللہ کو محبوب ہوا تو اس کی رحمت کی وجہ سے. کسی کا کوئی نیک کام اپنی محنت سے نہیں ہوتا ہے، اللہ کی رحمت سے ہوتا ہے. کوئی اپنی نوکیوں سے جنت میں نہیں داخل ہوگا، وہ اللہ کی رحمت سے جائے گا. آقا فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم لا يدخل الجنت احد الا برحمت اللہ. جنت میں کوئی بھی نہیں جا سکتا مگر اللہ کی رحمت سے. جب رحمت متوجہ ہوگی تو کھٹکھٹا کٹ آقا کرام آقا کریم پہنچاتے چلے جائیں گے، سب کو پہنچاتے چلے جائیں گے. اب حبیبتان الی الرحمن، یہ دونوں جملے کلمتان کا ترجمہ دو جملے کیا میں نے، وہ یاد رکھیے گا. ہاں یہ نحو اور صرف نہیں ہے، علم حدیث ہے جو نحو و صرف کی ایجاد سے بہت پہلے سے کہ یہ اقوال کریمہ ہے. اقوال کریمہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیں. تو اب حبیبتان الی الرحمن فرماتے ہیں کہ رحمان کو بہت محبوب، یعنی محبوب ہونا آپ کے ادا کیے ہوئے ان دو جملوں کو کا محبوب ہونا یہ اللہ کی رحمت ہے. یہ نہ سمجھو کہ میں نے پڑھ لیا اس لیے اللہ کی رحمت ہوئی، نہیں، بلکہ اللہ کی رحمت ہے کہ رحمت ہی کی وجہ سے پڑھا بھی اور رحمت ہی کی وجہ سے قبول بھی کیا. حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان. اور جو چیز رحمان کو بہت محبوب ہوتی ہے، عربی میں علماء کا یہ قول مشہور ہے احب الاعمال الی اللہ احمدها. اعمال میں مشکل ترین عمل اللہ کو زیادہ پسند ہوتا ہے. اللہ کے ہاں سب سے زیادہ پسندیدہ وہ عمل ہے جو زیادہ مشکل ہو، مگر جب رحمت متوجہ ہو جائے تو وہ مشکل کو بھی
آسان بنا دیتا ہے. حبیبتان الی الرحمن، حبیبتان الی الرحمن، یہ رحمان کے نزدیک بہت محبوب. اور جب محبوب اللہ کو بہت تو مشکل ہونا چاہیے، مگر معاملہ یہاں رحمان کی رحمت کا ہے اس لیے آسان ہے. خفیفتان علی اللسان، زبان پر بڑے آسان، ہلکے، کھینچ پیچ نہیں. ورنہ عربی میں ایسے بھی الفاظ ہیں کہ کبھی اپنے مخارج کی وجہ سے مشکل ہوتے ہیں اور کبھی وہ ان میں غرابت جمع ہو جاتی ہے تطابق کی وجہ سے، تو اس سے بھی اشکال ہو جاتا ہے. مثلا یہ ایک جاہل بہت مشہور شاعر گزرا ہے، ادیب تھا عربی زبان میں. کسی راستے سے لو سفر میں گزر رہا تھا، لو لگ گئی، بے ہوش ہو گیا. گاؤں کے لوگ دوڑ کے آئے کہ یہ کون گر گیا، کون گر گیا. پانی لے کے آئے، پانی چھینکا، بھیڑ لگی ہوئی تھی. ہوش آیا تو کہا اب وہ سنو کتنا آسان ہے. مالکم تکاتم علی تکاتم علی جنت یفرحوا فی. یہ عربی جاننے والے بھی اس کا ترجمہ نہ کر سکے. مالکم تکاتم علی اجتمعتم علی، کیا ہوا ہے تم لوگ بھیڑ لگا کے کھڑے ہو گئے. کتکا کو ایک علاقی کی کہتی جیسے کسی آسیبی آدمی کے اوپر بھیڑ لگ جاتی ہے اس کے پاگل پن کی وجہ سے. افراد تھا وہ آدمی، بھاگو یہاں سے. یہ جملہ تو لوگوں نے کہا یہ کم استعمال والے الفاظ تھے اور عرب کے لوگ تھے وہ، تو وہ لوگ کہتے ہیں افرقوا علیہ جن العجم، بھاگو بھاگو. جنات عجم کا جنات ہی بولنا آدمی بولتا ہے. تو یہ بہرحال اب یہ الفاظ بہت آسان ہیں زبان پر، مگر میزان عمل میں جب رکھے جائیں گے تو بہت بوجھل. میزان عمل میں، میزان عمل کا ایک پلہ کتنا بڑا ہے معلوم ہے؟ حضرت داؤد علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ میں میزان عمل کا دیدار کرنا چاہتا ہوں. اے اللہ حجابات ہٹا دے میں دیکھ لوں. اللہ نے حجابات ہٹا دیے. اتنا بڑا میزان عمل کا پلہ، ایک پلہ 7 آسمانوں سے بڑا. رونے لگے داؤد علیہ السلام، یا رب من یملؤہ، اے اللہ اتنے بڑے میزان کا پلہ کون بھرے گا؟ اللہ نے فرمایا یا داؤد تملؤہ رحمتی. اے داؤد
میری رحمت اس بندے کو بھرے گی۔ کتنا بڑا کریم رحیم رؤوف ہے میرا رب کہ ہم گناہ گاروں کے لیے ہماری نیکیوں اور برائیوں کو وزن کرنے کے لیے اتنا بڑا پلہ بنایا ترازو کا کہ جو ساتوں آسمان اس کے سامنے جھوٹے، مگر اللہ کی رحمت کو ہمارے عمل پر ایسی ہوگی کہ بھر دے گی، اس پلے کو بھر دے گی۔ چلیے تو اب یہ اسی لیے حدیث میں میرے آقا فرماتے ہیں کہ یہ دو جملے ہیں بڑے زبان پر بڑے آسان، میزان عمل میں بڑے بوجھل، زبان پر ہلکے اور میزان میں بہت بوجھل، اتنے بوجھل کہ ساتوں آسمان اس کا وزن نہ تو اس کو اللہ کی رحمت بھرے گی۔ وہ دو لفظ جو بہت آسان پڑھنے میں اور میزان عمل میں بہت بوجھل، وہ کیا دو لفظ ہیں؟ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، دو جملے، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، اللہ کی تسبیح اور اللہ کی حمد اور اللہ کی عظمت، ان سب چیزوں کا بیان ہمارے اعمال کو، ہلکے پھلکے اعمال کو، دھوپ میں اڑ جانے والے اعمال کو اتنا باوزن بنا دیں گے کہ میزان عمل بھی بوجھل ہو جائے۔ حالانکہ میزان عمل کا ایک ایک پلہ ساتوں آسمان سے بڑا ہے، اس پر وزن کرنے کے لیے کتنا بڑا وزن چاہیے، مگر میرے رب کی رحمت جب وزن بڑھائے گی تب سمجھ میں آئے گا کہ رحمت کی کیا شان ہے، کیا شان ہے۔ لا يدخل الجنة أحد إلا برحمة اللہ، اسی رحمت سے جنت مل پائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو خیر و برکت سے مالا مال فرمائے۔ بخاری شریف کی آخری حدیث کا ترجمہ اور ترجمانی دونوں نے کر دی۔ اب دعا کرو، دعا ختم بخاری پر قبول ہوتی ہے۔ خداوندا تیرے محبوبوں نے فرمایا کہ ختم بخاری پر دعا قبول ہوتی ہے۔ اس وقت میں نے بخاری کا ختم اس کی آخری حدیث پڑھ کر کیا۔ خداوندا اپنے حبیب کے صدقے میں ہم سب کے سننے اور بولنے کو تو قبول فرما لے، قبول فرما لے، اور ہمارے اعمال کے وزن میں اس کو بھی شامل کر لے۔ یا اللہ ہم سب کے چھوٹے بڑے گناہوں کو درجہ نیکیوں کا وزن بڑھا کے یا اللہ اپنے حبیب پاک کے صدقے میں ہم سب کو کی مغفرت فرما، اور ہمارے چھوٹے بڑے کھلے چھپے سارے گناہوں کو درگزر فرما دے۔ ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہ ربنا
وقمنا على السنة والجماعة فإذا توفيتنا فتوفنا عليها وصلى الله تعالى على النبي الكريم وآله وصحبه أجمعين برحمتك یا ارحم الراحمین۔ حضرات اب دستار بندی کا حسین منظر انشاءاللہ